ڈیفائننگ مومنٹس ہیں ہمارے ملک کی ہسٹری میں کہ یہاں پر ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے, ملک میں رول آف لا لے کے آئیں گے, ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بہتر کریں گے, ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دیں گے. تو یہ خواب تھے اور ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان سے عمران خان کا ان خوابوں کو تعمیل کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ میں نے ہر حلقے میں جا کے پورے پاکستان میں, پورے پنجاب میں ایک دن میں 10 جلسے کیے اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم بنایا. اس کے بعد میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا, شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, علیم خان بھی تھا اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ تھا. فواد چودھری ایم پی اے بنا تھا, وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا, لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے, صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے. ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے. اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن پوری قوم نے دیکھا, پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں, اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, پورے پنجاب کے ورکرز, پورے پاکستان کے ورکرز, اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز, لندن سے لے کر نیو یارک تک, یورپ تک, ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم بدلا, چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے, چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے, کبھی آئی جی آ رہا ہے, کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں, اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں. لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب نہیں چل رہا ہے. ایک طرف عمران خان تھا, ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی. لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. جا کے دیکھیں, سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی, رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے, ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو, پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا, پنجاب روتا رہا, ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو, نیا چیف منسٹر لے آؤ. نہیں مانی گئی بات. پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے. 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں. ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے. ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے. اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں
پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر اڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 MP ہے۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس افیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے ورکر مجھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں نے صبر کیا۔ پھر حالت یہاں تک پہنچی۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹری کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی، پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالنے۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفی آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفی منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا، اور اس کے بعد میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا۔ وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی استعفی منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفی میرے پاس ہے، استعفی نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفی دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے تحمل کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا۔
2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने कहा मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर्स थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के, सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने जमीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियां बरादरान को रिजाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने भी कभी मेरी जात, मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम है। इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कोई 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे जमीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिजाइन, मैं प्यार से जाना चाहता था, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था, मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अभी मैं कहता हूं कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने यह फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौ साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें और उसके बाद आपके पास ये भी